الماعون، سورۃ الماعون مکی ہے۔ اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام، آخری آیت میں لفظ الماعون آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے 2 نام اور ہیں، سورۃ الدین اور سورۃ الیتیم۔ زمانہ نزول، عطا اور جابر کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول ہے، اور قتادہ اور دیگر علماء کے نزدیک مدنی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مقاتل اور کلبی کا قول ہے کہ یہ سورت عاص بن وائل السہمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور سدی کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور ضحاک کہتے ہیں کہ عمرو بن عائز کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کے سلوک پر نکیر کی ہے اور انہیں قیامت کے دن کے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، وہ آدمی لائق صد حیرت ہے جو قیامت کے دن کے جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، جس میں انسانوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اور وہ آدمی سنگ دل اور بے رحم ہے، یتیموں کو بری طرح ڈانٹتا ہے، انہیں دھکے دے کر بھگا دیتا ہے اور ان کا حق ہڑپ جاتا ہے۔ اور چونکہ اس کا آخرت اور جزا و سزا پر ایمان نہیں، اسی لیے نہ وہ خود مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ فذلك الذي يدع اليتيم، بس یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا ہے۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، پس ویل یا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں اور تنہائی میں نہیں پڑھتے۔ اور مسروق وغیرہ کا خیال ہے کہ وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں جیسا کہ للمصلین کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ نمازوں کو ان کے متعین اوقات میں نہیں پڑھتے۔ اور عطا بن دینار کا قول ہے کہ وہ لوگ نمازوں کو اول وقت میں نہیں پڑھتے، بلکہ ہمیشہ یا اکثر و بیشتر آخری وقت میں پڑھتے ہیں، یا نماز پڑھتے وقت اس کے ارکان و شروط کا خیال نہیں رکھتے، یا اس میں خشوع و خضوع کا خیال نہیں رکھتے۔ عن صلاتہم ساہون کے الفاظ ان تمام ہی صورتوں کو شامل ہیں۔ تو جس شخص میں ان میں سے ایک صفت پائی جائے گی، اس کے اندر اسی حساب سے نماز سے غفلت پائی جائے گی، اور جس کے اندر مذکور تمام صفتیں پائی جائیں گی وہ مکمل عملی نفاق میں مبتلا ہوگا، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا آفتاب کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو 4 بار ٹکر مار لیتا ہے، اللہ کو اس میں کم ہی یاد کرتا ہے۔ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی حقیقت کھول دی کہ ان کی نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ اپنی اس نماز سے نہ ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ عذاب و عقاب کا خوف۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت 142 میں یوں بیان فرمایا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ الذين هم يراءون
لوگوں کو دکھاتے ہیں اور برتنے والی چیز لوگوں سے روکتے ہیں۔ ان منافقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب کوئی مخلص مسلمان ان سے گھر میں برتنے والی کوئی چیز عارضی استعمال کے لیے مانگتا ہے جس سے دینے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور مانگنے والے کی عارضی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جیسے ڈول، کلہاڑی اور ہانڈی وغیرہ، تو وہ مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، نہیں چاہتے کہ مومنوں کو ان کی کسی چیز سے فائدہ پہنچے، اور چونکہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا اس لیے انہیں ثواب کی لالچ بھی نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان چیزوں کی ترغیب دلائی ہے۔ نمبر 1، یتیموں اور مسکینوں کو خود کھانا کھلانا اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلانا۔ نمبر 2، پنجگانہ نمازوں کو ان کے متعین اوقات میں پورے اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 3، تمام اعمال حسنہ کی ادائیگی میں رضائے الہی کی نیت کرنا اور ریاکاری اور نام و نمود سے قطعی طور پر دور رہنا۔ نمبر 4، زندگی میں کار خیر کرتے رہنا اور اپنے پڑوسیوں اور مسلمان بھائیوں کو اپنی چھوٹی چیزوں سے فائدہ پہنچاتے رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے۔